ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا، جس کی اصل مٹی ہو، اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق و بدبخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے۔ نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے۔